نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور آپ سے یہ بھی اعلان کروایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے روح زمین کے انسانوں، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اس زمانے کے لیے جس میں حضور تشریف لائے فرمایا کہ میں اس کے لیے بھی رسول ہوں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، زمانوں کے لیے میں رسول ہوں۔ جہاں جہاں کوئی انسان ہے، جہاں کوئی جن ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی آپ کی صفت فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت کائنات بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنایا اور آپ سے اعلان بھی کروایا، لیکن آپ کی تبلیغ کا سلسلہ مکے سے شروع ہوا، آپ کی تبلیغ کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کا انذار، آپ کی تبشیر، آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت اپنے گھر سے چلنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، برادری سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے۔ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ مکے سے شروع کیا، مکے کے ارد گرد پھیلایا، مدینے میں آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کے ارد گرد پھر آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کا زیادہ سلسلہ اسی علاقے کے اندر رہا، پھر آپ ہی کے زمانے میں دور دور تک اسلام پھیلا، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں دور تک ساری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے زمانے کے لوگوں کو دعوت دی تو اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے وہ دور جا چکے تھے۔ وہ لوگ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، بنی اسرائیل کے اندر بھی مشرک لوگ آ گئے تھے، قریشیوں کے اندر بھی مشرک تھے۔ فرق صرف اتنا یہ تھا کہ قریشی اپنے آپ کو ان پڑھ کہتے تھے اور بنی اسرائیل والے اپنے آپ کو پڑھے ہوئے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، علماء میں سے ہیں، ہمارے پاس تورات و انجیل ہے، اس لیے ہم تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں، ہم لوگ اہل علم ہیں۔ لیکن وہ اہل علم ہوتے ہوئے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے دور جا چکے تھے، اور قریشی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے دور جا چکے تھے۔ مکہ معظمہ کے اندر قریشی لوگ تھے، جتنا قرآن مجید مکے میں نازل ہوا وہ ان قریشیوں کے رد کے اندر ہے، اور اس قریشیوں کے رد کے اندر جو ان کا عقیدہ باطلہ تھا، عقلی نقلی طور پہ اللہ نے ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی۔ پھر مدینے میں ہمارے نبی تشریف لائے، مدینے کے اندر یہود و نصارہ تھے، مدینے کے اندر جو صورتیں بھی نازل ہوئی ان میں سے خصوصی یہ صورت بقرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید فرمائی، لیکن اس صورت کا موضوع ہے یہود کی تردید۔ اس زمانے کے اندر یہود کا بڑا زور تھا، اور وہ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہودیوں میں لوگ علماء تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے غلط عقیدے کی تردید پہلے سپارے کے اندر نصف سورت تک بیان فرمائی، اور اس کے درمیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر فرمایا، بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر فرمایا، تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا۔ پھر لوگوں کو یہ دعوت دے دی کہ قبلہ صرف یکجہتی کے لیے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو ہر طرف ہے، اور تم نے عبادت رب کی کرنی ہے، رب ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اس لیے تم اس بات پہ جھگڑا نہ کرو۔ اللہ نے جس قبلے کو مقرر کر دیا ہے وہ قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی قبلہ تمہارے لیے رہے گا۔ نصف سورت تک عقیدے کو بیان فرمایا، ایمان کو بیان فرمایا، اور مخالفین کی تردید فرمائی، عقلی نقلی طور پہ ان کا رد فرمایا۔ نصف سورت کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی تھی، مسلمانوں کے لیے اللہ نے احکامات بیان فرمائے تھے۔ مسلمانوں کے ایمان کے بعد ان کے اعمال ہیں، اعمال میں سے حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں،
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا، یہ عبادات۔ پھر عبادات میں سے مالی اور بدنی ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد آخری